بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی موت کی دہشت و شدت کے تعلق سے۔ فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ، حساس مومن کو چار غموں سے چھٹی نہیں۔ قول ابن ادم یعنی فرماتے ہیں مروی ہے کہ سیدنا ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا گیا، کاش آپ مجالس عوام میں جلوس فرماتے، یعنی عام لوگوں میں آپ بیٹھتے تاکہ ہم آپ کی باتیں سن پاتے۔ حضرت زیادہ تر گوشہ نشینی اختیار فرماتے، اسی تعلق سے ہے۔ فرماتے ہیں آپ کے ارشادات کو سن کر کے ہم فیضیاب ہوتے۔ فرمایا میں چار غموں میں مغموم و متفکر رہتا ہوں، یعنی مجھے چار فکر لگی رہتی ہیں، اسی میں متفکر رہتا ہوں، غمگین رہتا ہوں۔ اگر ان سے مجھے فرصت ملتی تو ضرور تم لوگوں کے ساتھ بیٹھتا۔ پوچھا گیا وہ چار غم کیا ہیں؟ فرمایا ان چار غموں کو سننا ہے اور توجہ کے ساتھ۔ پہلی فکر کیا ہے؟ پہلی فکر فرماتے ہیں کہ میں نے روز میثاق کے بارے میں غور کیا کہ جس وقت بنی آدم کی ارواح سے عہد و میثاق لیا گیا، یعنی عہد لیا گیا، اور اس وقت سب نے رب تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں نہیں ہوں، سب نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اقرار کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ عز و جل جل جلالہ و عما نوالہ نے فرمایا تھا یہ سب جنت میں ہیں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں، یہ سب دوزخ میں ہیں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں، یہ سب جنت میں ہیں مجھے کچھ پرواہ نہیں، یہ دوزخ میں ہیں مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ کیا مطلب ان جملوں کا؟ ان جملوں کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کرتا ہے، دل سے بھی ان دونوں باتوں کی تصدیق کرتا ہے، اور تمام باتوں کو نچوڑ ایک بات میں ختم کر دوں کہ شریعت مطہرہ پر عمل کر کے اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے جنت میں چلا گیا، تو پروردگار عالم نے اپنے عدل سے، اپنے انصاف سے، اپنی رحمت کاملہ سے اس کو جنت عطا فرما دی۔ تو رب فرماتا ہے کہ مجھے یہ جنت میں ہے، انہوں نے میری رضا کے خاطر کام کیا تو یہ جنت میں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اور جو شریعت مطہرہ پر عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو راضی نہیں کرتے ہیں، گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، تو پروردگار عالم نے اپنے انصاف سے، اپنے عدل سے ان کو جہنم میں بھیج دیا۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں۔ یہ مسئلہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم ابن ادھم کہ تو مجھے پتا نہیں کہ میں ان دونوں گروہ میں سے کس گروہ میں ہوں۔ فرماتے مجھے پتا نہیں میں کون سے گروہ میں ہوں، کون سی جماعت میں ہوں، اس لیے مجھے فکر لائق رہتی ہے۔ دوسری فکر یہ ہے کہ میں نے اس بارے میں غور کیا کہ جب ماں کے پیٹ میں اللہ تعالی بچہ کی تخلیق کا فیصلہ فرماتا ہے، بچے کو پیدا فرماتا ہے اور اس کے حکم سے بچے کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، تو فرشتہ جو اس کام پر مقرر ہے رب تبارک و تعالیٰ سے معلوم کرتا ہے، اے پروردگار عالم میں اس کو نیک بخت کہہ کر کے بلاؤں یا بدبخت کہہ کر کے پکاروں؟ فرماتے ہیں ابراہیم ابن ادم کہ مجھے معلوم نہیں کہ اس وقت مجھے نیک وقت کہہ کے پکارا گیا یا بدبخت کہہ کے پکارا گیا، مجھے معلوم نہیں، یہ فکر مجھے لاحق رہتی ہے
یہ بات مجھے پریشان کرتی رہتی ہے، یہ بات میں سوچتا رہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے پتہ نہیں کیا حکم فرمایا ہوگا، اسی لیے مجھے اللہ کا خوف لاحق رہتا ہے۔ تیسری بات فرماتے ہیں، تیسری فکر یہ ہے کہ جس وقت ملک الموت علیہ السلام نازل ہو کر میری روح قبض کرنے کا ارادہ کریں گے، اس وقت وہ اللہ سے عرض کریں گے اس کی روح کہاں رکھوں؟ اے پروردگار عالم، اس کی روح نیک لوگوں میں رکھوں، مسلمانوں کے ساتھ یا کافروں کے ساتھ؟ تو مجھے معلوم نہیں کہ پروردگار عالم مسلمانوں کے ساتھ میری روح رکھنے کا حکم فرمائے گا یا کافروں کے ساتھ۔ اگر جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، ایمان پر، تو پروردگار عالم اس کو اس کے کیے کی سزا دینے کے بعد جنت میں اس کا داخلہ ہو جائے گا۔ اور اگر جس کا خاتمہ ہی ایمان پر نہ ہو، چاہے پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کر لے، صدقہ و خیرات کتنا بھی کرتا رہے، اور کسی ایک بات کی بنا پر اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، کوئی ایسی بات جو اللہ رب العزت کو پسند نہ ہو، علماء کی بے عزتی کر دی، کھڑے ہو کر کے مونچھوں پر تاؤ دے کر کے ان کو گالیاں بک دی دھواں دھار، تو فرماتے ہیں علماء کی توہین کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر نہ ہونے کا خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا وہ ہمیشہ ہمیش جہنم کی آگ میں جلے گا۔ تو ابھی فرمایا تھا نا کہ یہ دوزخ میں ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، یعنی وہ اپنے کیے کی بنا پر دوزخ میں ہیں، یہ جنت میں ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، انہوں نے اللہ اور رسول کو راضی کر لیا، پروردگار عالم نے اپنے انصاف سے انہیں جنت کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں فرماتے ہیں تو مجھے اس بات کی فکر رہتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت نیکوں کے ساتھ میری روح رکھنے کا حکم فرمائے گا یا برے لوگوں کے ساتھ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد پڑھا، اس کے بارے میں میں نے غور کیا۔ کون سا ارشاد ہے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج اے مجرموں گناہ گاروں الگ الگ چھٹ جاؤ۔ قرآن پاک میں ہی یہ آیت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کا یہ ارشاد میں نے سنا، پروردگار عالم مجرموں کے بارے میں فرما رہا ہے، تو مجھے اس بات کی فکر رہتی ہے کہیں میں ان مجرموں میں شامل تو نہیں ہوں، کہیں میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں، یہ بات مجھے پریشان کرتی رہتی ہے۔ تو حضرات گرامی، حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری بات، پورے 4 قولوں کا مفہوم یہی ہے کہ ہم سب اللہ اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کام کریں۔ ٹھیک ہے، ہم سب، دنیا بہت کم دن کی ہے، بہت دنوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ کام کیا جائے جس سے اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل ہو، ہے نا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمارے سبھی بزرگوں کو، ہم سبوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار عالم ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ آپ حضرات خاص کر کے میرے لیے یہ دعا کریں کہ مجھے خلوص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔